بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 216۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم القتال تم پر جنگ کرنا، قتال کرنا، وہوا اور وہ یعنی جنگ، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ جہاد کا تمہیں حکم دیا گیا، جہاد کا یا قتال کا، اور وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن بہت ممکن ہے کہ ایک بات تم ناگوار سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ایک بات تمہیں اچھی لگتی ہو اور اس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں جنگ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم زندہ رہو اور تمہاری قوم کو دائمی زندگی نصیب ہو، اور تمہاری انفرادی اور اجتماعی حیات کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ جنگ کی حالت کوئی ایسی حالت نہیں ہے جو تمہارے لیے خوشگوار ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ جنگ کی حالت تمہارے لیے خوشگوار نہیں ہے، لیکن یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کتنی ہی خوشگواریاں ہیں جو ناگواریوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور کتنی ہی خوشگوار باتیں ہیں جن کا نتیجہ ناگوار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جنگ برائی ہے، لیکن انسانی طاقت کا ظلم و فساد اس سے بھی بڑھ کر برائی ہے۔ پر جب ایسی حالت پیش آ جائے کہ ظلم کا ازالہ اور کسی طرح ممکن نہ ہو تو جنگ کے سوا چارہ نہیں۔ قوموں کی موت اور زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جس قوم کا جسم زندہ ہو لیکن روح مردہ ہو تو وہ قوم کبھی زندہ قوم نہیں کہلاتی۔ قومی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی روح بھی زندہ ہو۔ دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ من حیث الجسم یعنی جسم کے لحاظ سے تو وہ زندہ تھی، لیکن من حیث الروح روح کے اعتبار سے وہ مردہ ہو چکی تھی۔ تو قرآن کریم نے جو دعوت انہیں دی تھی وہ سورہ انفال میں ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کہا تھا رب العالمین نے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اس کے رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو۔ کیوں؟ اذا دعاکم لما یحییکم، کیونکہ جب وہ پکارتا ہے تمہیں، اس لیے پکارتا ہے کہ تمہیں زندہ کرے، یعنی روحانی موت سے نکال کر تمہیں زندہ کرے۔
ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر اذکار کرتا ہے انسان وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر اذکار نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ غور کریں کہ یہ وہی بات ہے، یہ جو بات اللہ نے اس آیت میں کہی ہے یہ قرآن کے صفات میں بار بار نمایاں کی گئی ہے۔ اس کی دعوت سراسر تعقل و فکر کی دعوت ہے۔ جو انسان اپنے حواس و عقل سے کام نہیں لیتا، جو اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں اسے دی ہیں، دماغ جیسی، دل جیسی، یہ حواس خمسہ، وہ اس کے نزدیک جب وہ کام نہیں لے گا تو اللہ کے نزدیک وہ انسان ہی نہیں ہے، بلکہ بدترین چار پایا ہے۔ جانور اور انسان میں فرق ہی کوئی نہیں رہتا۔ نیز وہ فکر و عمل کی جس حالت کو کفر کی حالت قرار دیتا ہے، یہ غور فکر نہیں کرتا، تو اس کا سرچشمہ یہی عقل و حواس کا تعطل ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں جو میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی دعوت اس لیے ہے کہ تمہیں زندہ کر دے، یعنی وہ انسانیت اعلیٰ کے قیام کی دعوت ہے۔ غور کریں کہ اس دعوت نے وقت کی تمام مردہ جماعتوں کو کس طرح قبروں سے اٹھا کر زندگی کے میدان میں متحرک کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب بتائیں کہ اس سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کرنا اور کیا ہوتا ہے۔ عرب کے ساربانوں میں آپ دیکھیں کہ عرب جیسے وحشی ملک میں اس پکار سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سیدہ عائشہ، خالد ابن وقاص، ابن العاص رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور 50 سال کے اندر قرۂ ارض کی سب سے بڑی مہذب اور اشرف قوم وہی عرب کے وحشی بن گئے۔ صرف کیسے کہ انہوں نے اللہ کی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی پکار کو اور اس کے رسول کی پکار کو سنا۔ تو دشمنان اسلام سے دین اسلام کے بچاؤ کے لیے جہاد کی فرضیت کا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جہاد ہر شخص پر فرض ہے، خواہ لڑائی میں نکلے خواہ بیٹھا رہے۔ بیٹھے رہنے والوں پر یہ لازم ہے کہ جب ان سے مدد طلب کی جائے تو وہ امداد کریں، جب ان سے فریاد کی جائے یہ فریاد رسی کریں، جب انہیں میدان میں بلایا جائے یہ نکل کھڑے ہوں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس نے نہ تو جہاد کیا نہ اپنے دل میں جہاد کا ارادہ کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں رہی، ہاں جہاد اور نیت موجود ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ یہ حکم آپ نے مکہ فتح کے دن دیا تھا جب خود بھی انہوں نے مکہ فتح کیا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکم جہاد گو تم پر بھاری پڑے گا، یعنی وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ یعنی یہ حکم بھاری تو پڑے گا تم پر، اس میں تمہیں مشقت اور تکلیف نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے قتل بھی کیے جاؤ، ممکن ہے زخمی ہو جاؤ، پھر سفر کی تکلیف، دشمنوں کی یورش وغیرہ، لیکن غور کریں تو ممکن ہے کہ جسے تم برا جانو وہ تمہارے لیے اچھا ہو، یہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا، کیونکہ اسی سے تمہارا غلبہ ہے اور دشمن کی پامالی ہے، اور ان کے مال اور ان کے ملک بلکہ ان کے بال بچے تک تمہارے قدموں میں گر پڑیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کو چاہتا ہے لیکن فی الواقعہ نہ اس میں مصلحت ہوتی ہے نہ خیر و برکت۔ اسی طرح
گو تم جہاد نہ کرنے میں اچھائی سمجھو، لیکن دراصل وہ تمہارے لیے زبردست برائی ہے، کیونکہ اس سے دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور دنیا میں قدم ٹکانے کو بھی تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تمام کاموں کے انجام کا علم محض پروردگار عالم کو ہی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ جانتا ہے کہ کون سا کام تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے اچھا ہے اور کون سا برا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں پکاریں تو تم آ جاؤ میدان میں، اللہ اور اس کے رسول کی پکار سنو۔ اب دیکھیں جس طرح موسیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا فرعون سے، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اب اس شہر میں چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے بہتری ہے۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ، اس شہر میں تو اتنے طاقتور لوگ رہتے ہیں کہ ہم نہیں ان سے لڑ سکتے، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ جب وہ اس میں چڑھ جاتے، داخل ہو جاتے تو اللہ ان کی مدد کرتا، لیکن انہوں نے کہا موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا اللہ جائے، جب جنگ جیت جائیں تو ہمیں بلا لیں۔ بلکہ انہوں نے اتنا کرارا جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک صحراؤں میں رسوا کیا، ذلیل کیا، صرف یہ حکم نہ ماننے سے۔ اگر مان لیتے تو انہوں نے غالب آ جانا تھا اور بادشاہوں جیسی زندگی گزارنی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اسی کام کے لیے اللہ پھر اب حکم دیتا ہے جس میں ہمارے لیے دونوں جہان کی بہتری ہو۔ اللہ کوئی حکم ایسا دے ہی نہیں سکتا انسان کو جس میں اس کی بہتری نہ ہو، بس اس کے احکام کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کو کشادہ پیشانی سے مان لینا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی اور عمدگی ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔